کہا جاتا ہے کہ کسی سلطنت میں ایک شخص کے پاس بہت ہی نایاب نسل کا گھوڑا تھا۔ بادشاہ کی نظر پڑی تو اسے وہ گھوڑا پسند آیا۔ بادشاہ نے اس شخص کو کہا کہ تم مجھے یہ گھوڑا دے دو اور اس کے بدلے میں ڈھیروں خزانہ لے لو۔ اس شخص نے جواب دیا کہ یہ گھوڑا مجھے پسند ہے، یہ کسی قیمت پر بھی نہیں دوں گا۔ گاؤں والے اس کے گھر آ گئے اور کہا کہ تم کتنے بدقسمت ہو، بادشاہ تمہیں ڈھیروں خزانہ دے رہا تھا اور تم اس گھوڑے کے لیے اس دولت کو ٹھکرا رہے ہو، بعد میں تمہیں یہ دولت کبھی نہیں ملے گی۔ اس شخص نے جواب دیا تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے، اگر نہیں ملتی تو نہ ملے، تم لوگ اتنے پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ کچھ دنوں بعد بادشاہ نے اس شخص کو خزانہ بھیجا اور کہا یہ خزانہ اپنے پاس رکھو اور اس گھوڑے کی نسل سے کوئی بچہ ہوگا تو وہ تم مجھے دے دینا۔ گاؤں والے دوبارہ اس شخص کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کہ بہت خوش قسمت ہو، خزانہ بھی مل گیا ہے اور گھوڑا بھی تمہارے پاس ہی رہا ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اس میں خوش قسمتی والی کون سی بات ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس کا گھوڑا جنگل میں بھاگ گیا۔ اس نے بہت ڈھونڈا لیکن گھوڑے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ لوگ اس کے گھر آ گئے اور کہنے لگے بہت بری قسمت ہے تمہاری، ابھی گھوڑے نے بچہ ہی نہیں دیا تھا کہ گھوڑا بھاگ گیا، اب تم کو خزانہ بھی واپس کرنا پڑے گا۔ اس شخص نے جواب دیا کہ اس میں بری قسمت والی کون سی بات ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ کچھ دن گزرے تو اس کا گھوڑا واپس آ گیا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ گھوڑا اپنے ساتھ اس نایاب نسل کے 5 گھوڑے لے آیا۔ لوگ خوشی کے مارے اس کے گھر آ گئے اور کہنے لگے کتنی اچھی قسمت ہے تمہاری، پہلے 1 نایاب گھوڑا تھا اور اب 6 ہو گئے ہیں۔ اس شخص نے کہا تم لوگ بھی عجیب ہو، کبھی کہتے ہو قسمت اچھی ہے، کبھی کہتے ہو قسمت بری ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ اس شخص کا بیٹا نئے گھوڑوں کو چرانے کے لیے جنگل کی طرف لے گیا۔ ایک دن اس کا بیٹا گھوڑے سے گر گیا اور اس کا بازو فریکچر ہو گیا۔ گاؤں والے آ گئے اور افسوس کرنے لگے کہ کاش یہ نئے گھوڑے تمہارے گھر نہ آتے اور تمہارے بیٹے کا بھی بازو فریکچر نہ ہوتا، نئے گھوڑے تو تمہارے گھر میں مصیبت بن کر آئے ہیں۔ اس شخص کو غصہ آیا اور کہا کہ تم آئے روز کیوں میرے گھر آ جاتے ہو، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے رہتے ہیں، لیکن المیہ یہ ہے کہ اپنی منفی سوچ اور لوگوں کی منفی رائے سننے کے بعد ہم اس واقعہ کو اپنی زندگی پر حاوی کر لیتے ہیں۔ ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ ہے۔ اس واقعے کو ہم پوری زندگی نہیں کہہ سکتے۔ اگر ایک کتاب میں ایک صفحہ اچھا نہ ہو تو اس صفحے کی وجہ سے پوری کتاب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ ہر منفی واقعے کے بعد فوری طور پر جذباتی ہونے کی بجائے تحمل سے صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے صرف اتنا کہہ دیا کریں کہ اس میں پریشانی کی کیا بات ہے، زندگی کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہی تو ہے۔ ایسا نظریہ بناتے اور بولتے ہوئے ہم اپنی شخصیت میں اس واقعے کا اثر کم از کم محسوس کر سکتے ہیں۔ اصل میں ہماری پریشانی کی وجہ وہ واقعات نہیں ہوتے، بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہماری سوچ اور نظریہ ہوتا ہے، جو یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ہم نے کس قدر پریشان ہونا ہے۔ ناظرین، سٹوری اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن پر کلک کر دینا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔